دوسروں کے گھر اجاڑنے والی عورت، کمزور مرد اور اسلام کا فیصلہ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ بات بہت تلخ ہے لیکن سچ ہے کہ آج بہت سے گھر صرف اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ ایک شادی شدہ مرد کمزور پڑ گیا اور ایک عورت نے جان بوجھ کر کسی اور کے گھر میں قدم رکھا۔ پھر جب سب کچھ بکھر گیا تو کہا گیا ہم نے تو صرف نکاح ہی کیا ہے جو کہ حلال ہے، اس میں کیا غلط تھا؟ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن، سنت اور دین اس صرف نکاح کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ کیا کسی عورت کا شادی شدہ مرد کو ورگلانا جائز ہے؟ قرآن اس بارے میں بہت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر ایک عورت جانتی ہے کہ یہ مرد شادی شدہ ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کے بچے ہیں، اور پھر بھی وہ تعلق بڑھاتی ہے، دل میں جگہ بناتی ہے، تو وہ گناہ میں معاون بن رہی ہے۔ دوسروں کا گھر اجاڑنا، کیا یہ معمولی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنن ابو داؤد میں، وہ ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ یہ حدیث عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے۔ جو عورت بیوی کو بدنام کر کے خود اس کی جگہ لینا چاہے اور جو مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری کے پیچھے جائے، دونوں اس وعید میں شامل ہیں۔ عورت کا قصور کہاں تک ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مرد ہی قصوروار ہے۔ اگر عورت جان بوجھ کر شادی شدہ مرد سے تعلق رکھے، پہلی بیوی کو حقیر ثابت کرے، مرد کو بیوی کے خلاف بھڑکائے، اس کے گھر کے ٹوٹنے کو اپنی فتح سمجھے، تو وہ صرف شریک جرم نہیں بلکہ بڑے گناہ میں داخل ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مرد کا قصور کہاں تک ہے؟ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا مرد یہ کہہ کر بچ سکتا ہے کہ میں نے تو صرف نکاح کیا تھا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 26 میں، خواہش نفس کے پیچھے نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اگر مرد اپنی بیوی کے حقوق پامال کرے، بچوں کو نظر انداز کرے، جھوٹ چھپائے اور بہانے کرے اور پھر کہے نکاح تو جائز ہے، تو وہ شرعی جواب دہی سے نہیں بچ سکتا۔ صرف نکاح ہی تو ہے، یہ کہنے والوں کے لیے قرآن کا جواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المومنون آیت نمبر 115 میں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اسلام میں نکاح کھلونا نہیں کہ کسی کے جذبات توڑ کر کہا جائے یہ تو بس شادی تھی۔ اس سب کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو گھر توڑ کر بسائے جاتے ہیں وہ سکون سے خالی ہوتے ہیں۔ شک، خوف اور بد اعتمادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ جو بنیاد آنسوؤں پر رکھی جائے وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں شادی شدہ مردوں کو اتنا ورگلا دیتی ہیں کہ مرد اتنا ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے نہیں آئی، ہم اس عورت کے پیچھے گئے ہیں۔ وہ اس طریقے سے مرد کے ذہن کے ساتھ کھیلتی ہے کہ مرد کو اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، اور ایسی عورتیں مردوں کو ورگلا کر خود آرام سے سائڈ پر ہو جاتی ہیں کہ جیسے ان کا کوئی قصور ہی نہیں۔ اسلام نہ مرد کو کھلی چھوٹ دیتا ہے نہ عورت کو معصوم قرار دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی کا گھر توڑنا گناہ ہے، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا جرم ہے، اور صرف نکاح کہہ کر ذمہ داری سے بچنا ممکن نہیں۔ آخر میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں دوسروں کے گھروں سے عبرت لینے والا بنا، ان پر قبضہ کرنے والا نہیں۔ ہمیں اپنے نفس، لالچ اور خواہش سے بچا، اور ہمیں عدل، حیا اور امانت والا بنا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔